باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النظر فی المصحف یعنی صحیفۃ القرآن عبادہ۔ ظاہر ہے کہ ہماری آپ سے گفتگو جو چل رہی تھی وہ اس سلسلے کی چل رہی تھی کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، دیکھ کے پڑھا جائے یا حفظ کر کے پڑھا جائے۔ تو کچھ نظریے ہم نے آپ کو بیان کیے تھے۔ جو پچھلا نظریہ میں نے بیان آپ کیا تھا وہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 کا تھا، کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے اسحاق بن عمار، تم قرآن کو دیکھ کر پڑھو، اس لیے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم امام کے کلام کی وضاحت کرنا چاہیں تو کہیں گے کہ قرآن پر نگاہ کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اگر کوئی قرآن پر نگاہ ڈال کر تلاوت کرے تو چونکہ اس نے قرآن پر نگاہ ڈالی ہے اس لیے اسے اس کا الگ ثواب ملے گا اور تلاوت کا الگ ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اب اس کو دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریے پر کہا ہے کہ النظر فی المصحف یعنی قرآن صحیفۃ القرآن عبادہ، یعنی قرآن کے صفحات پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ النظر فی المصحف یعنی صحیفۃ القرآن عبادہ۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 89 سواد نمبر صفحہ نمبر 199 پر جو ہے وہ درج ہے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث شریفہ کے متن پر اگر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ ملتا ہے کہ قرآن ایک اتھاہ سمندر ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی سرحدوں کو چھونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کی سرحدوں تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب ہم آج تک کے حروف مقطعات کا مطلب نہ سمجھ پائے تو ظاہر ہے کہ اس کی سرحدوں کے اوپر ہم کیا پہنچ سکیں گے۔ یہ سرحدیں صرف ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود تھیں۔ انہوں نے قرآن کے اوپر تدبر کیا، تفکر کیا، معانوں کو اس طریقے سے، پیغام الہی کو اس طریقے سے پہنچایا کہ آج بھی دنیا میں صاحب ایمان موجود ہیں اور وہ قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ تمام اولیاء اور اوصیاء اور عام انسان کے لیے قرآن ایک عظیم سفرہ الہی ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں۔ یہ دسترخوان الہی ہے، بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس سے ہم کچھ حاصل کریں۔ اور اگر ہم نے صرف ہوا دینے کے لیے، ہوا کھانے کے لیے اپنے گھروں میں رکھ رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ قرآن تو رکھا رہے گا
قرآن تو باقی رہے گا، ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے تو ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی وضاحت سے ہر کوئی اپنی استطاعت و صلاحیت اور ظرف کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے۔ اب استفادہ تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، شیطان حلول کر رہا ہے۔ دنیا اتنی غالب آ چکی ہے کہ صاحب جو ہے وہ اسلام کے قوانین سمجھ ہی میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامی ممالک میں جہاں پر اسلام کے قوانین نافذ ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایسے بدکار لوگ ہیں کہ جنہیں قوانین اسلام پسند ہی نہیں ہیں، اور طرح طرح سے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے اور اپنی بدفعلیوں کے ذریعے سے۔ چونکہ دنیا ایک وہ خوابگاہ ہے کہ جو تھوڑی دیر کے بعد بستر کے اوپر آپ گئے اور جو ہے آپ سو گئے اور آپ خواب کی حالت میں ہیں، اور تمام تر صفحات کے اور تمام بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں رینٹ میں اور جہاز میں اور اس میں جو ہے سفر کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے یعنی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، اور یعنی پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ خواب یہی ہوتا ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے ہمیں مرنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین پر باقی رہیں، اور جب مرے تو ہم دین پر باقی رہتے ہوئے اپنے سچے دین پر ہی مریں، تب ہم کامیاب اور کامران زندگی گزار کے جائیں گے۔ اور اگر یہاں سے ہم عذاب کی گٹھری لے کے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ ہم کامیابی اور کامران نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ وہ برادران اور خواہران جو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اگر وضو کر کے وہ بھی قرآن کو کھول کر بیٹھیں اور صرف حروف اور الفاظ قرآن کریم پر نگاہ ڈالیں، تب بھی خدا انہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ دیکھیے یہ بات واضح ہو گئی کہ بحار الانوار کی حدیث ہے کہ جس میں یہ صاف ہے کہ جو ہے کہ وہ اشخاص کہ جو قرآن کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، چاہے وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، چاہے وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ چاہے وہ خواہران ہوں چاہے وہ برادران ہوں، ان کو چاہیے کہ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد قرآن کے الفاظوں پر نگاہ کریں، قرآن کھولیں اور قرآن کھول کے ان کے الفاظ پر نگاہ کریں، ان کو شمار کریں، اس پر جو ہے ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک عظیم ثواب ہے۔ جتنا قرآن کا ثواب، پڑھنے کا ثواب ہے،
اتنا ہی جو ہے وہ اس کا ثواب ہے۔ وہ برادران جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، چونکہ وہ بھی اپنے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کو بار بار کھولنے پر مجبور ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک دوسری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ برادران اگر حفظ کے تمرین کا قصد نہ رکھتے ہوں تو مناسب یہی ہے کہ وہ بھی قرآن کو دیکھ کر تلاوت کریں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں ہر طرح سے ہمارا فائدہ ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں کی بصارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے قلوب کا معاملہ ہو۔ ہم جب قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تبھی ہمارے لیے فائدے کا مرکز ہو سکتا ہے۔ قرآن دیکھ کر تلاوت کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھیں تو ہم فائدے کیا ہوں گے؟ تو نمبر 1، آنکھوں کی عبادت اور ان کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے روز قیامت ہر چیز ہم سے سوال، ہمارے بدن کے ہر عضو، ہر اعضاء میں سے ہر عضو ہم سے سوال کرے گا کہ پروردگارا ہم تو ان کے قبضے میں تھے، انہوں نے ہم سے یہ کام لیا، ہم سے یہ کام لیا، ہم سے یہ کام لیا۔ تو قرآن دیکھ کر تلاوت کرنے کے ظاہر ہے کہ قرآن آپ دیکھیں کاہے سے؟ آنکھوں کے ذریعے سے۔ تو یہ آنکھوں کا حصہ ہو گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ میں آنکھوں کا حصہ آپ ادا کریں گے۔ ہنگام عبادت اعضائے بدن میں ہر ایک اپنا حصہ رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عضو ہو، آنکھ ہو، کان ہو، بدن کے ہر اعضاء میں سے ایک اپنا حصہ ہے۔ اور روز قیامت یہ ہر عضو جسم کا ہم سے سوال کرے گا۔ مثلاً وضو کرتے وقت ہاتھ، چہرہ، اسی طرح سر اور پیروں میں مسح کیا جاتا ہے، یہ سب براہ راست وضو میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ دیتے وقت ہاتھ کے جن کے ذریعے صدقے کا مال دیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی اجر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ آنکھوں کا حصہ ہوتا ہے اور کچھ ہاتھوں کا حصہ ہوتا ہے، ہر عضو کا حصہ ہمارے جسم کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، لہذا اس کو ہمیں اس حصے کو دینا ہے۔ جب ہاتھ سے ظاہر ہے کہ ہم کوئی پاک چیز اور صاف چیز اور پکڑیں گے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بھی ہم سے سوال نہیں روز قیامت سوال نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے انہوں نے غیر شرعی افعال انجام دیے۔ آنکھوں کا تسلسل کا معاملہ ہے، جب آنکھوں کا جب ہم قرآن جیسی کتاب کو تلاوت کریں گے ان آنکھوں کے ذریعے سے، تو یہ آنکھیں بھی ہماری روز قیامت ہم سے سوال نہیں کر سکتی ہیں کہ ہم سے انہوں نے غیر شرعی افعال انجام دیے۔ آنکھوں کی عبادت میں شرکت کی ایک بڑی علت
صفحات قرآن پر نگاہ ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صفحات قرآن کو جو ہے وہ جب ہم نگاہ ڈالیں گے تو ہمارا یہ عمل عبادت میں شمار ہوگا، اور عبادت کا اجر و ثواب ظاہر ہے کہ قیامت میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے لیے عظیم ہے، مرنے کے بعد کا ثواب عظیم ہے۔ اور اگر ہم نے آنکھوں کے ذریعے صفحات قرآن پر نگاہ ڈالی تو گویا ہم نے آنکھوں کو ان کا حق ادا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ بدن کے ہر حصے کو، بدن کے ہر عضو کو ہم سے حق ہے کہ جو ہے کہ وہ سوال کرے، تو کہ ہمارے قبضے قدرت میں ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ بدن ہو۔ جس طرح ہم کریں گے اسی طریقے سے روز قیامت ہم سے یہ سوالات ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم ان کے حق کو جس لحاظ سے پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیا ہے، ان کے حق کو غیر محفوظ طریقے سے نہ پیش کریں، بلکہ ہم کو جس طرح اس کی حفاظت ضروری ہے اس کی حفاظت کریں، تاکہ قیامت کے دن یہ ہم سے سوال نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوں اور ہمیں اپنا منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ مل سکے۔ آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وَأَعْتُوا أَعْيُنَكُمْ حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ قَالُوا وَمَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ یا رسول اللہ؟ قَالَ انظُرْ فِي الْمَصْحَفِ وَالتَّفَكُّرِ فِيهِ وَالْاعْتِبَارِ عِنْدَ عجائبِ۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث میں نے المحجۃ البیضاء سے لی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 میں۔ عبادت کے وقت اپنی آنکھوں کو ان کا حصہ عطا کرو۔ پوچھا گیا کہ عبادت میں آنکھوں کا حصہ ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے صفحات پر نگاہ ڈالنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا حصہ ہے۔ قرآن کریم ظاہر ہے وہ طاہر کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری زندگی کو چار چاند لگانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جہنم بنائیں یا اپنی زندگی کو جنت بنائیں۔ اگر ہم دین کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیابی اور کامرانی کی زندگی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لی اور ہم خالی نام کے مسلمان رہے، سنت ابراہیمی کرانے کے بعد ہم ٹھیکیدار ہو گئے اسلام کے،
تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آخرت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، اور کوئی ہیلا بہانہ وہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔ ہم کو اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے مقصد حیات کو ہم چار چاند لگائیں۔ لہذا کتاب اللہ اور اہل بیت رسول کا ہمیں دامن تھام لینا ہے، اور محبت اہل بیت اور قرآن کی محبت جب ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہر موڑ کے اوپر کامیابی اور کامرانی اللہ نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔